بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلتھ دیسی حکیم چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کولیسٹرول کے بارے میں۔ کولیسٹرول کیا ہے؟ کولیسٹرول یونانی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ کول بمعنی صفرا، سٹریوس بمعنی ٹھوس، یعنی صفرا کا ٹھوس یا منجمد ہونا۔ جگر کی اپنی طبعی حرارت کم ہو جاتی ہے، جس میں ایک طرف صفرا کی پیدائش کم اور دوسری طرف سودا زیادہ بننے لگتا ہے، اور صفراوی نمکیات کم ہو جاتے ہیں جو پیتے کے پانی کو رقیق رکھتے ہیں۔ نتیجتاً وہ پانی سودا کے بڑھنے سے غلیظ ہو کر جمنے لگتا ہے، پھر وہ زیادہ سرد اور خشک ہو کر پتھر جیسی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ مریض کو پہلے شدید قبض اور پھر پتا میں پتھریوں کی شکایت ہونے لگتی ہے۔ جلد پر جھریاں اور بڑھاپے کے آثار ہوتے ہیں، اور ان مریضوں کے چہرے، آنکھوں اور پیشانی پر سیاہیاں ہوتی ہیں۔ پہلے اپنے آپ کو بڑا خشک خوراک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب سودا دماغ پر اثر دیتا ہے تو وہمی اور نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ یہ مریض وہمی اور نفسیاتی ہوتے تو ہیں، ابتدا میں یہ اپنے آپ کو وہمی یا نفسیاتی تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خود کو اقرار کرتے ہیں۔ کوئی اہم بات کرنے سے پہلے اپنے آپ کو وہمی کہیں گے، پھر بات شروع کریں گے، خود اپنے زبان سے یہ کہیں گے، یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم وہمی ہیں۔ اگر آپ کا کولیسٹرول 200 ملی گرام سے زائد ہے تو آپ کے جسم اور دل میں امراض پیدا کر سکتا ہے۔ یہ انسان کو ہلاک تک بھی کر سکتا ہے۔ خون میں اس کی کثرت شریانوں کو تنگ کر دیتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ رگوں کی دیواروں میں جڑے ہوئے خلیات کولیسٹرول سے پر ہو کر بھاری جھاگدار خلیات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور پھر یہی خلیات رگوں کے اندر چکنائی کے پرتوں کی صورت میں جمتے چلے جاتے ہیں۔ اس عمل سے رگوں کے اندرونی استر کو نقصان پہنچتا ہے۔ ان میں غلیظ اور گاڑھا سا کیچڑ جمع ہو جاتا ہے، جو دراصل خلیاتی ملبے اور چربی کا امیزہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے خون کی روانی ختم ہونے لگتی ہے، جس کے نتیجے میں خون اور آکسیجن کی کمی واقع ہو جاتی ہے، اور قلب کے حملے اور فالج تک کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ خون میں بہاؤ کی رکاوٹ سے بافتوں میں زخم بھی ہو سکتے ہیں، اور بافتیں مر بھی سکتی ہیں۔ فوری موت تک ہو سکتی ہے۔ آنت کے سرطان کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، سماعت بھی متاثر ہو سکتی ہے، پتے میں پتھری کا باعث بن سکتا ہے۔ اس طرح کولیسٹرول شریانوں کی دیواروں میں اکٹھا ہو کر شریانوں کو بند کر سکتا ہے۔ اس طرح کم کولیسٹرول والے لوگ بھی صحت و شباب کی بہاروں سے محروم رہتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کولیسٹرول آتا کہاں سے ہے، یہ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ کھانے کی اشیاء میں پائے جانے والا کولیسٹرول جسم کا حصہ بنتا رہتا ہے۔ حیوانی اغذیہ میں وافر مقدار میں کولیسٹرول پایا جاتا ہے، جیسے گوشت، دودھ، انڈے، مکھن وغیرہ۔ انڈے کی زردی کولیسٹرول سے بھرپور ہوتی ہے۔ نباتاتی اغذیہ کولیسٹرول سے پاک ہوتی ہیں۔ سبزیوں، پھلوں، دالوں وغیرہ میں کولیسٹرول نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ حیوانی کولیسٹرول بہت آسانی سے انسانی جسم میں ہضم ہو کر انرجی میں تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ کولیسٹرول انسانی جسم میں بھی تیار ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگ جتنا کولیسٹرول اغذیہ سے حاصل کرتے ہیں، اس سے 3 گنا زیادہ جو ہے جسم میں تیار ہوتا ہے۔ اب دوستو میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں۔ آپ نے 2 چیزیں لے لینی ہیں، اجوائن اور کلونجی۔ یہ دونوں 100 گرام لے لینے ہیں برابر وزن میں۔ آپ نے ان دونوں کو علیحدہ پیس کر ان کو آپس میں مکس کر لینا ہے۔ اس کے بعد
آپ نے لہسن کا پانی نکال کر اس میں جو ہے ان کی گولیاں بنا لینی ہیں. آپ نے صبح دوپہر شام دو دو گولیاں جو ہے وہ استعمال کرنی ہے. انشاءاللہ 10 سے 15 دن میں آپ کا کولیسٹرول جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. یہ بہت اعلیٰ چیز ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا آج کا یہ ٹیوٹوریل اچھا لگا ہوگا، اور میں آئندہ ٹیوٹوریل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.